جی تو ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ آف آرٹ۔ میں ہوں صوفی عمر دراز، خوش آمدید۔ کولاج ایک آرٹ کی تخلیقی ٹیکنیک ہے۔ یہ ویژول آرٹ میں شمار ہے اس کا، مگر اس نام سے ایک موسیقی کا اسٹائل بھی ہے۔ اس تکنیک میں ایک پینٹنگ کو تیار کرنے کے لیے کسی بھی کاغذ، شیشہ، شیٹ، ٹائل، پتھر، میگزین، اخبار، فوٹوز، کلپنگ، ریبنز، رنگ اور رنگوں سے بنائے گئے پیپر اور رنگین پیپر، اس ضمن میں فوٹوگراف بھی جوڑ کر ایک تخلیقی کام کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنیک میں کسی بھی منظر کے ریفرنس کو گراف کی صورت میں کینوس، شیٹ یا دیوار پر ریفرنس سے رنگ دیکھ کر گلو یا ایسے کسی بھی چیز سے آپ چسپاں کرتے ہیں، جو ایک نہایت باریک بینی اور عرق ریزی کا کام ہے۔ نہایت باریک بینی، توجہ، دلچسپی اور مستقل مزاجی سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ آئیے کولاج ٹیکنیک کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ جاپان میں پہلی بار پیپر کٹنگ سے پینٹنگ کی گئی، جو تقریباً 200 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ یہ جاپان میں تقریباً 10ویں صدی عیسوی میں زیادہ تر کام کیا جاتا تھا۔ اس میں بہت سی خطاطی بھی شامل ہیں۔ اس ٹیکنیک میں گراف لگا کر اس کی زمین پر خطاطی بھی کی گئی ہے۔ اس ٹیکنیک کو مڈل یورپ میں بہت ترقی ملی، جو 17ویں صدی عیسوی تک واقع ہے۔ اس ضمن میں گولڈ لیف اینل بھی شروع کیا گیا۔ گوتھک کیتھیڈرل کے دور میں، جو 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کا دور ہے، جیمسٹن اور بہت سے طریقوں سے لوہے کی مدد سے کام لیتے رہے۔ اس میں مذہبی تصویروں کو بنانے میں مدد ملی، جو نشانیاں اور انگلش عورتوں کے بازو بنائے گئے۔ 18ویں صدی میں جو کولاج کی مثال میری بینالے کے کام میں ملتی ہے، جو 19ویں صدی عیسوی میں کولاج طریقے کو استعمال کرتی آئی ہیں، وہ اپنی عادات اور یادوں، جو فوٹوز کو جمع کرکے ایک فن پارہ تخلیق کرتی ہیں، اور کتابوں کی مدد سے بھی۔ اس ضمن میں دو نامور آرٹسٹ ہیں ماضی کے، جو اس شعبے میں کام کرتے رہے ہیں۔ اس ضمن میں پیکاسو اور براکو نے نوجوانوں کو آرٹ کے اسکولوں میں فوٹوز کی مدد سے کولاج کا کام کرنے کی مشق کروائی۔ یہ 1916 کی ابتدائی سال کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سی مشق کے بعد 1860 میں بہت سے اسکول جنہوں نے آرٹ پڑھایا جاتا تھا، اس میں کولاج کو بھی شامل کر لیا گیا۔ دورِ وکٹورین میں اسے بہت عزت ملی۔ 1880 میں ملکہ وکٹوریہ کے فوٹوز سے ایک بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا۔ اس میں ملکہ وکٹوریہ کی تاریخی اور یادگار تصاویر سے کولاج کی پینٹنگ کی گئی اور بہت سی یادگار آرٹسٹ دوستوں کی کام کی پیشکش اور کام کو ریئل لائف اور
دلائل سے ایک ذخیرہ جمع کیا گیا۔ 2009 میں ایلزبتھ سیگل نے ایک آرٹ ایگزیبیشن کا انعقاد کیا جس میں وہ سرپرست تھی۔ یہ فقط کولاج کے آرٹ پر مشتمل نمائش تھی جس میں تصاویر کو جوڑ کر فن پارے تخلیق کیے گئے، جو دی آرٹ انسٹیٹیوٹ شکاگو میں واقع ہے۔ اس میں کولاج کے بہترین فنکار الیگزینڈر آف ڈنمارک اور میری جورجینا فلمر اور بہت سے آرٹسٹ شامل تھے۔ یہ ایک کامیاب ترین نمائش تھی۔ یہی نمائش نے سفر کر کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ اور دی آرٹ گیلری آرٹ انٹیریو شامل ہیں۔ اور پاکستان میں کولاج ورک میں راشد رانا ایک بہترین آرٹسٹ ہیں جن کا کام کولاج میں بہت زیادہ ہے، جن کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان کا سائز بہت بڑے پیمانے پر موجود ہوتا ہے۔ یہ 8x20 4x12 20x30 کے سائز پر کام کرتے ہیں۔ راشد رانا نے اب تک ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کولاج ورک میں بہت سا کام کیا اور بہت نام کمایا، اور آپ نے اب تک ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بہت سے ایوارڈز لے چکے ہیں۔ آپ نے ملکی اور غیر ملکی سطح پر بہت کام کیا اور بہت سی نمائشیں کی، اس کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا کولاج پر ڈاکومنٹری۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی بے شمار ویڈیوز کے لیے آپ دی ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔